اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین اکرام، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ محرم کے مخصوص پروگرام پیغام کربلا کے ہمراہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ آپ جہاں بھی ہیں خداوند متعال آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ آپ کی عزاداری کو بحسن وجہ قبول فرمائے. اور تمام آپ ناظرین کی خدمت میں، دنیا کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں، علماء کرام، مراج اعظام، خصوصاً حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. ناظرین، پیغام کربلا کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ کربلا کے کون سے پیغام ہیں. کربلا کے وہ آفاقی پیغام. انسانیت حیران ہے. آج اگر کہیں بھی کوئی اچھائی نظر آتی ہے، یا کہیں بھی کوئی مثلاً انسانی اقدار یا قدر پائی جاتی ہے، تو وہ کربلا کی مرہون منت ہے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی، تو آج ان چیزوں کا نام نہ ہوتا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کر، اپنے جانثاروں کی قربانی دے کر، اپنے اصحاب، اپنے اہل خاندان کی قربانی دے کر ان تمام اقدار کو بچایا ہے. انسانیت کے اوپر احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا. انسانیت خود اگر موجود ہے تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے نتیجے میں ہے. اور آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہم اس میں مدد کریں. جو امام علیہ السلام نے جس کو بچایا ہے، ہمیں اس کو باقی رکھنا ہے. اور یہی ہو سکتا ہے امام حسین علیہ السلام کی اس صدا کے اوپر جو امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا. تو امام نے جو مددگار مانگے تھے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگے تھے کہ مجھے کوئی بچانے والا ہو. امام حسین علیہ السلام کا تو سب کچھ ختم ہو گیا. اب کون ہے؟ نہ حضرت علی اکبر ہے، نہ حضرت علی اصغر ہے، سب کے سب ختم ہو گئے. تو خالی امام حسین علیہ السلام محفوظ رہنا چاہتے تھے؟ نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام در واقع اس دین کے لیے محافظ طلب کر رہے تھے، در واقع ان اقدار انسانی کے لیے محافظ طلب کر رہے تھے. اگر آج ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، اگر ہم اپنے وجود سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو زندہ کیا جائے، تو گویا کہ امام حسین علیہ السلام کی اس صدا پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں. ناظرین، آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دین کی نصرت اور دین کی مدد، یہ واقعہ کربلا کا ایک عظیم ترین پیغام ہے. اور کربلا کے جہاں بہت سے پیغامات ہیں، اس میں ایک نمایاں، چونکہ خود مولا کائنات کے بیان سے ظاہر ہے. اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی. اور الحمدللہ آج جو عظیم شخصیت ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں، وہ ہیں عالی جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب قبلہ. تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. اور ہم ان ایام کی مناسبت سے، محرم دھیرے دھیرے نزدیک ہوتا جا رہا ہے. آج 7 محرم ہے، اور آج سے ظاہر ہے ان تاریخوں کے خاص تقاضے ہوتے ہیں، چونکہ وہاں اہل حرم پر بھی پانی اور کا بند ہونا اور یہ تمام چیزیں. تو اس مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. میں بھی آپ کو، ہدایت ٹی وی کے جملہ خدمت گزاروں کو، اور اسی طریقے سے تمام آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں اور کربلا والوں کا غم منانے والوں، عزاداری برپا کرنے والوں کی خدمت میں، اور ہم سب مل کر زمانے کے امام، وارث کربلا، منتقم خون حسین، حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں کربلا کی مصیبتوں کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. قبلہ، آج جو ہم نے موضوع اس کے لیے چنا ہے گفتگو کے، وہ ہے نصرت دین. بہت اہم موضوع ہے. اس کے حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، یہاں سے ہم آغاز کریں گے اپنی گفتگو کا، کہ دین کو ہماری نصرت کی جو ضرورت ہے، تو کس طریقے سے ضرورت ہے، ہم کس طریقے سے دین کی مدد کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین،
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. امام حسین علیہ السلام نے دین کی نصرت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، بے شک. اپنا وطن چھوڑا، اپنا آرام خیر بات کیا، حرم امن الہی میں قیام فرمایا، اور جب وہاں اس کی بھی حد کی حرمت کا آپ کو اندیشہ ہوا تو وہ بھی آپ نے چھوڑ دیا، اور پھر آپ نے کربلا کا اور کوفہ اور کربلا کا راستہ طے کیا. یہ تمام تر کام اس لیے تھے تاکہ مولا امام حسین علیہ السلام دین کو سرفراز کر سکیں اور دین کی مدد کر سکیں. جس طریقے سے امام نے دین کی مدد کی ہے ویسے ہی ہم دین کی نصرت کر سکتے ہیں. جی. دین کی نصرت ائمہ اہل بیت امام حسین اور حسین کے اصحاب باوفا نے کیسے کی ہے؟ فقط دشمن جو دین کے احکام کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا اس سے مقابلہ کر کے آپ نے دین کی حفاظت نہیں کی ہے، جی. بلکہ ان احکامات پر عمل کر کے سخت ترین حالات میں، جی. مشکل ترین موقع پر، بھوک اور پیاس کی شدت میں، مصائب اور آلام کے موقع پر بھی آپ نے دینی احکام اور دینی تقاضوں کو فراموش نہیں کیا. خود مولا امام حسین علیہ السلام نے دین کی نصرت کے حوالے سے جو کلمات فرمائے ہیں، اور اس میں سے بعض کلمے کسی اپنی اسی گفتگو کے درمیان میں نے ذکر بھی کیے تھے. سابقہ کسی جو ہر روز پروگرام آ رہا ہے اس میں سے کسی ایک دن ایک دو جملہ میں نے اس کا پڑھا بھی تھا جو مولا نے فرمایا ہے، لیکن اس وقت میرے مد نظر نصرت دین کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، فرزدق سے آپ نے کہا تھا اگر میں فقط نصرت کے کلمے پر زور دوں گا اور نہیں تو ہم کیسے آپ کے سوال کا جواب تک نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی کیسے دین کی مدد کر سکتے ہیں. یہ امام علیہ السلام کے فرمان سے ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں. آپ فرزدق سے کہتے ہیں کہ ان ہؤلاء قوم لزموا طاعت الشیطان، یہ شیطان کی اطاعت کرنے لگے ہیں. وترکوا طاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں. جی. وَأَبْطَلُوا الْحُدُودَ، حدود الہیہ کو انہوں نے ترک کر دیا ہے. وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، اور شراب نوشی کے عادی ہو چکے ہیں. وَاسْتَأْثَرُوا مِنْ أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، اور فقیروں کے، مساکین کے، ضرورت مندوں کے جو مستحق افراد ہیں جن کا خود مال ہے، ان کا اموال یہ زور رکھتے ہیں، اس کی رعایت نہیں کرتے، ان کا مال لوٹ لے رہے ہیں. یہاں تک میں پڑھ بھی چکا تھا، بیان بھی کر چکا تھا یہ سب. یعنی گویا یہ بری صفتیں تھیں جن کا مولا نے ذکر کیا. اب جو مولا کہتے ہیں تو اس سے وہ ہماری بات کا اصل جواب ہے، لیکن کیسے، یہ ان الفاظ پر توجہ کرنے کے بعد وَأَنَا أَوْلَى مَنْ قَامَ بِنُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ، جی. بے شک. اور میں زیادہ سزاوار ہوں کہ دین الہی کی مدد کروں. میں زیادہ حقدار ہوں. میں زیادہ حقدار ہوں. بات کس چیز کی ہو رہی تھی ابھی جو بات کی ہے؟ شیطان کی پرستش ہے، اللہ سے دوری ہے، احکام الہیہ سے بغاوت ہے، ان پر عمل نہ کرنا ہے، لوگوں کے مال کی فکر نہ کرنا، ان کو ہڑپ لینا ہے، یتیموں کا، فقیروں کا، مساکین کا، ضرورت مندوں کا خیال نہ رکھنا ہے، اور بری عادتوں کا ہونا ہے. یہ دین کے برخلاف ہے. نصرت دین کا مطلب یہ ہے کہ احکام الہیہ کا رواج ہو، بے شک. شیطان کی پرستش سے دوری ہو،
شیطان کی تابعداری اور وہ مقاصد اور اہداف جو شیطان کے مد نظر ہے انسان کی تباہی کے لیے، جی اس کے خلاف جہاد کیا جائے۔ تو ہم دین کی نصرت دین کے تقاضوں پہ عمل کر کے، آپ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے، اچھا اس کو میں پورا کر دوں بہتر ہے، جی وَإِعْزَازِ شَرْعِ، یعنی اس کی شریعت کو عمل کر کے، والجہاد فی سبیلہ، اور ان کو قائم کرنے کی کوشش، یا جہاد سے مراد صرف لڑائی جھگڑا نہیں ہے، جہاد تو پہلے کوشش ہے، یعنی شریعت کے نفاذ کی بھرپور کوشش۔ اب اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر جان بھی دینی پڑ جائے تو جان دے دیں۔ بالکل لِتَكُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، نصرت دین کیوں کریں؟ تاکہ کلمہ الہی بلند کیا جا سکے اس کو۔ بالکل امام سجاد علیہ السلام سے بھی جب کسی نے پوچھا کیا ملا آپ کو، کیا ہوا نتیجہ جنگ کا، آپ جیت گئے کیا، یا جیتے یا ہارے، کیا ہوا؟ آپ کی جو جنگ تھی بابا کی اور آپ کی جو یزید سے جنگ تھی، اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ جان بھی چلی گئی، اور کیا رزلٹ ہوا جنگ کا؟ تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ اگر گلدستہ اذان سے سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر کی آواز آتی رہے تو سمجھ لو ہم جیت گئے، جی اور اگر یہ آواز نہ آئے تو پھر یزید جیت گئے۔ بالکل تو مولا نے احکام الہیہ کو بچا کر اس کی نصرت کی ہے، اور ہم احکام الہیہ پر عمل کر کے اس کو نافذ کر کے اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کے لیے بھی اس کے راستے فراہم کر کے دین کی مدد کر سکتے ہیں۔ مولا نے جیسے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، اور باطل سے لوگ رک نہیں رہے ہیں، لِيَرْغِبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ حَقًّا حَقًّا، یہ دونوں وہ سبب ہیں کہ مومن کو پھر بس اپنے پروردگار کی ملاقات کا مشتاق ہونا چاہیے، اس کی بارگاہ میں پلٹ جانا چاہیے، یعنی گویا زندگی اسی وقت تک اچھی ہے جی جب حق پر عمل ہو، بے شک اس وقت مر جانا بہتر ہے کہ جب آدمی باطل کے برخلاف اٹھ نہ سکتا ہو۔ اسی لیے مولا نے کیا فرمایا تھا جی خود اپنے لیے بھی، کہ عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور عزت کی موت میرے نزدیک ذلت کی زندگی سے زیادہ بہتر بہتر۔ بے شک بالکل۔ تو دین کی نصرت جی مولا امام حسین علیہ السلام کا ہدف بھی تھا، کربلا کا پیغام بھی ہے، اور ہم بھی دین کی، جس مولا نے دین پر عمل کر کے تمام تر مشکلات اور مصائب، ان سب چیزوں کے بعد آپ کربلا والوں کی زندگی میں کہیں بھی احکام الہیہ اور دین کے سلسلے سے آپ دیکھیں، کربلا کا رن ہے، عاشور کا دن ہے، بے شک اور وہ لڑائی کے درمیان کہہ رہے ہیں مولا اس وقت اذان ہو گیا ہے، بالکل کتنا بہتر ہو کہ ہم یہ آخری نماز بھی، تو مولانا فرمایا خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ بے شک ہم تو ایسا سوچنے لگتے ہیں ایسے موقع پر جب کوئی ایسی لڑائی جھگڑا اور ایسا ماحول ہوتا ہے کہ سخت جلدی سے یہ کام کرو، نماز تو بعد میں ہو جائے گی۔ ایسے موقع پہ بھی تمہیں نماز کی پڑھی ہے؟ خود امیر المومنین علی علیہ السلام سے جنگ کے دوران جب آپ نے کہا کہ اب چلو نماز کا ٹائم ہوگا، نماز پڑھ لیجیے، تو آپ نے فرمایا مولا اس وقت نماز کا، اسی نماز کے لیے تو ہم جنگ کر رہے ہیں۔ بے شک بالکل مولا امیر المومنین کو اپنے اصحاب کو سمجھانا پڑا ہے، جو آپ کے ساتھ آ کر آپ کے ہم رکاب دشمن سے مقابلے کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے ان کو ہدایت دی۔ کربلا کے اصحاب کا کمال کردار ہے کہ اپنے امام سے کہتے ہیں مولا اس وقت اب کتنا بہتر ہو۔ اللہ اکبر بے شک مولا نے جب شب کی مہلت بھی حاصل ہو گئی ہے تو دعا، مناجات، قرآن کی تلاوت، بالکل وقت رخصت، یا اختایا لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، بالکل صحیح فرمایا۔ بھوک اور پیاس کے عالم میں جب کوفے میں آپ کی حالت کو دیکھنے کے بعد وہاں کی بعض خواتین کو رحم آ گیا بچوں پر، اور وہ کچھ آبودانہ خرمے کے کچھ خوشے لے کے آئے، تو کیا
فرمایا بی بی زینب نے کہ الصدقہ علینا حرام، ہم صدقے کی چیزیں نہیں کھا سکتے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ قبلہ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ایک طرف تو امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں وہ ندا بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، یعنی گویا خود بھی نصرت کی جی، اور نصرت کے لیے دعوت بھی دی۔ دوسروں، جی بالکل۔ لیکن میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو یہ دعوت دی جا رہی ہے جو عام دعوت ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے کوئی مدد کرنے والا، اور دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کچھ لوگ آتے ہیں مدد کرنے کے لیے تو امام ان کو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں تم ہماری مدد نہیں کر سکتے ہو۔ تو یعنی یہ جو مددگار ہیں، جو ناصرین امام حسین علیہ السلام ہیں، کچھ ان کے لیے کچھ خاص شرائط ہیں، کچھ خاص ان کے یعنی خصوصیات ہیں، کچھ ان کے خصوصیات تو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے جی اپنے علم کے لحاظ سے، جو ہم معلومات ہے معمولی ناقص جو کچھ ٹوٹا پوٹا ہمیں پتہ ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال آپ کا انتہائی عمیق، گہرا اور قابل غور ہے۔ تھوڑا سا سوال کے پہلے رخ پہ ہم آتے ہیں کہ یہ کیسی نصرت کا مطالبہ ہے کہ جو نصرت کے لیے آ گئے ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیے؟ چلے جائیے، بالکل۔ مدینہ سے اور کربلا تک کے سفر میں کتنے ایسے تھے جو امام کے ساتھ کچھ مدت تک رہے، مختلف جگہ پر ملحق ہوئے، پھر ہوئے، اور کربلا تک بہت سے چھٹے ہیں۔ جی اچھا ان کا تذکرہ چھوڑیں، کوئی بات نہیں، کم سے کم آپ یہ دیکھیں شب عاشور جو خود ساتھ میں ہیں ان سے آپ فرماتے ہیں کہ بھئی اور تمام یعنی شرائط پہ پورے اترتے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے باقاعدہ جائیے۔ خط بھیج کے حبیب کو بلا رہے ہیں۔ اب شب عاشور کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں سب کوششیں ناکام ہو گئی ہیں اور اب تو قربانی دینی ہے، جی اب تو قربانی دینی ہے، جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور دشمن اس کو صرف میری جان چاہیے۔ یعنی اگر آپ میدان سے آپ جانا چاہتے ہیں تو دشمن آپ سے تعارض نہیں کرے گا، آپ چلے جائیں، سب لوگ چلے جائیں۔ تقریر کر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، مولا کیا فرما رہے ہیں، اور آپ نے تقریر کرتے کرتے ایک مرتبہ چراغ کو گل کر دیا۔ کب ممکن ہے کہ چہروں کی مروتیں مانے ہو رہی ہوں تو لوگوں میں نے چراغ گل کر دیا، جس کو جو راستہ ملا خاموشی سے چلا جائے، اور تمہاری دیانت کا، تمہارے دین کا، تمہاری جنت کا، اللہ کے نزدیک تمہارے مرتبہ مقام کا میں ذمہ دار، سردار جنت ضمانت لے رہا ہے۔ تمہیں اگر اکیلے جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے تو میرے اعزا اقارب میں سے ایک کا ہاتھ پکڑو۔ عباس کا ہاتھ نام لیے مولانا، علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے چلے، عباس کا تاکہ ہاتھ، ایک بہانہ بھی رہے کہ ان کو بچا کے لائے ہیں کربلا سے۔ چلے جاؤ۔ اب قابل غور یہ ہے کہ ایک طرف آئے ہوئے افراد ان کو چھانٹ رہے ہیں، ان سے بھی تلقین کر رہے ہیں، آپ بھی جانا چاہیں، کیوں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہو؟ میرے یہ دشمن کا مطلوب بھی میں ہوں، یہ دشمن بھی میرے خون کا پیاسا ہے، اور میری شہادت کے بعد جو ہمارے مقاصد ہیں احیاء دین وہ بھی پورا ہو جائے گا، تم اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو؟ زندگی گزارو۔ وہ پوری تاریخ ہے کہ کون جانے والا تھا اور کون گیا اور کیسے جا سکتے تھے حسین کے انصار، جن کے بارے میں خود مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے ان جیسے اصحاب نہیں دیکھے، جن کو خدا نے پہلے سے چنا ہے، اوفا و ابر، بے شک ایسے نیک، ایسے باوفا اصحاب میں نے نہیں دیکھے۔ رسولوں کے، اماموں کے اصحاب میں نہیں ملیں گے۔ رسولوں کا کیا ذکر ہے، رسول اللہ کے اصحاب میں، امیر المومنین کے اصحاب میں ایسا اصحاب نہیں جیسے مجھے میرے نوابہ کو ملے نہ ملے۔ تو ایسے ناصر و مددگار اور نصرت کرنے والے افراد موجود ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں آپ چلے جائیے، جی اور پھر جب یہ سب کام آ جاتے ہیں
اپنی شہادت کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ شہدائے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے فرزند بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں، علی اکبر، علی اصغر. دیکھیں ایک مرتبہ شہزادے علی اصغر سے پہلے آپ نے قربان یعنی یہ جی یہ صدا بلند کی بلند استغاثہ، کیا حل من ناصر ینصرنا. جی اور ایک مرتبہ آپ کی شہادت کے بعد آپ نے نعرہ بلند کیا اور آواز استغاثہ بلند کی، اور دوسرے اور مقامات بھی جو آپ نے بلند کیا ہے. میں دونوں سے ایک رزلٹ لینا چاہتا ہوں، جی یعنی جو سوچنے کے بعد آپ کے سوال کے جواب کے طور پر جو بات کہنا چاہتا تھا، جو ایک مرتبہ میرے دماغ میں بات آئی کہ اس وقت بھی نعرہ بلند کیا تو اس سے اس کو تقویت ملتی ہے، اس خیال کو، اس ارادے کو، کہ کیوں مولا نے یعنی صدا استغاثہ بلند کی اور حل من ناصرین کہا، نصرت کا مطالبہ کیا، جب کہ آپ کو ناصر تو چاہیے نہیں تھے. شب عاشور بھی آپ ناصر بھیجنا چاہتے. در حقیقت امام حسین علیہ السلام یہ نصرت کا جو مطالبہ کر رہے تھے اپنا ساتھ دینے کے لیے، اور اب حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، وہ جان بچانے کے لیے نہیں ہے. جی وہ نصرت کا وعدہ آپ نے، اور اس کے بعد بھی یعنی سب شہید جب ہو گئے تو آواز بلند کی. پھر حضرت علی اصغر جب آپ کی شہادت کے بعد بھی، تو ان دونوں سے میں جو نتیجے نکالنا چاہتا ہوں، جب آپ نے آواز بلند کی تو ابھی وہ شیرخوار جو خیمے میں رہ گیا تھا، اس نے لبیک کہا. یعنی کیا مطلب؟ یا یہ نعرہ، یہ صدا، یہ آواز، یہ ایسے ہی نہیں ہے. جو بھی میری آواز سنے اس کو مدد کرنا چاہیے. اسی وجہ مولا نے جو بلند کی آواز، پھر یہ اس کے بعد بھی وہ امام یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا مقصد اور میرا ہدف یہ نہیں ہے کہ اس وقت کوئی یعنی کوئی یہ سوچے کہ اب کوفے سے کوئی آ جائے یا لشکر یزید میں جو اس وقت وہ آ جائے یا اور کہیں سے لوگ آ جائیں، اور آنے کے بعد مولا کی جان. اب تو علی اصغر کے بعد، علی اکبر کے جانے کے بعد، قاسم کی شہادت کے بعد، حضرت عباس کے، آدمی زندہ رہنے کا بھی تصور کہاں رہ جاتا ہے، یعنی یہ خیال. مگر مولا پھر بھی آواز بلند کرنے کے بعد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اعلان میرا قیامت تک جاری ہے، حسین کی جنگ قیامت تک جاری ہے، اور حسین کا مشن قیامت تک جاری ہے. جو بھی میری مدد کرے گا میرے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اور دین کی نصرت، جو مولا نے کہا تھا میں سزاوار ہوں نصرت دین کے لیے، حسین نصرت دین کر رہے ہیں. یہی میں نے آپ کے سامنے مولا کی کلمہ. اور امام حسین کی آواز پر ان کی مدد کرنے والے نصرت دین، جب بھی دین کی ضرورت ہو تو دین کی نصرت کرنے والا حسین کی نصرت کرنے والا ہے، اور یہ حسین کی صدائے بازگشت قیامت تک ہے. اسی وجہ سے جو اس مشن پر چلنے والے ہیں، اس راستے پر چلنے والے ہیں، وہ قیامت تک امام حسین علیہ السلام، آنے والی تمام افراد، تمام نسلیں وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ان کے معین ہیں، ان کے مددگار ہیں، ان کے ساتھ چلنے والے ہیں. اور اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا انتقام بھی، آپ کی شہادت کا انتقام بھی روکا گیا ہے آخری امام علیہ السلام تک، کہ اس زمانے تک جو افراد نصرت کرنے والے ہوں گے ان کو ان کا انعام و اکرام پیش کیا جائے گا، وہ اس شہادت کے درجے انہیں عطا کیے جائیں گے، اور اس قربانی کا ثواب اسے انہیں عطا کیا جائے گا، اور اس اعزاز سے نوازا جائے گا. اور جو نصرت دین کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اہداف حسینی کے برخلاف چلنے والے ہیں، وہ یزیدی لشکر میں شمار ہوں گے. گویا یہ آواز استغاثہ قیامت تک کے لیے انسانیت کو دو حصوں میں بانٹنے کا ذریعہ ہے، کہ ایک پوری امت حسینی ہے اور ایک حسین کے برخلاف ہے. یہ نصرت دین کی نصرت ہے جو مشن حسین نے اٹھایا. جو بھی مدد کرے گا وہ قیامت تک حسین کی مدد کرنے والا ہے. اور جو سمجھتا ہے، جو یہ دیکھ رہا ہے، جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ شیطان کی اطاعت کرنے لگیں آج کے زمانے میں، رحمان کے عبادت کو بھول جائیں، یا اسی طریقے سے حدود الہیہ پامال ہونے لگے، حق پر عمل نہ ہو رہا اور باطل کے لوگ دل دادہ بن رہے ہوں، تو حسین وارانہ میدان میں آنے کی ضرورت ہے.
سنت رسول، سیرت رسول اور آیات الہیہ کو اقامہ کرنے کی ضرورت ہے، احکام الہیہ کو اجاگر اور کرنے کی ضرورت ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ اچھا قبلہ، لیکن یعنی اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، یعنی ہاں ہم جی، اپنے آپ کا ایک اندر، سوال یہ جی جی یعنی یعنی ہم اپنے اندر تاکہ وہ چیزیں پیدا کریں کہ جو ہمارا حسین کے ناصروں میں شمار ہو سکے، یا اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں جو امام حسین علیہ السلام نے بھی بتایا ہو کہ اگر یہ چیزیں تمہارے اندر ہوں گی تو تم تقریباً ان باتوں سے ہم شرائط کا یعنی جو بھی یہ چاہتا ہے جی کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کرے جی جی وہ شیطان کا پیروکار نہ ہو، جی بالکل رحمان کی معرفت بھی رکھتا ہو، اور رحمان کے کا اطاعت گزار بھی ہو، صحیح، جس کی نظر میں حدود الہیہ کی حیثیت ہو، جی جی اور جو بدعتوں کا ختم کرنے والا ہو، جو حق کا نافذ کرنے والا ہو، جو باطل سے گریزاں ہو، یہ تمام جو صفات جی اصحاب حسینی علیہم الصلوۃ والسلام کے یہاں پائی جاتی تھیں، ان صفات کا حامل انسان کو ہونا ضروری ہے اگر حسین کی مدد کرنا جی۔ چاہتا ہے۔ اچھا میں اب آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے آج کل کافی وہ ہے کہ مثلا لبیک یا حسین، اور ظاہر ہے اسی جذبے کے تحت یہ ہوتا ہے، مولانا نے آواز بلند کی تھی جی کہ ہم جو اس کا لبیک ہے جواب دے یہ رہے اسی ہیں، کا جواب۔ جی بالکل۔ تو کیا خالی زبانی لبیک یا حسین کافی ہے، یا کچھ ہمیں اپنے کردار میں، کیسے اپنے ہو سکتا اعمال ہے، میں کیسے ہو تبدیلی؟ سکتا ہے؟ زبانی تو کوفے والوں نے بھی کہی تھی۔ چونکہ ہمارے یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ یعنی جہاں یعنی وہ جہاں ہم وہاں، ٹھیک ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہم کہاں۔ یہ بہت نامردی والی بات ہے۔ جی جی آپ یہ دیکھیں وہ کہاں اور ہم کہاں، یہ بالکل اصحاب حسینی کے مزاج کے برخلاف بات ہے۔ جی جب تک وہ رہے تو بنی ہاشم کو انہوں نے میدان میں نہیں آنے دیا، جب تک بنی ہاشم رہے تو مولا میدان میں نہیں آئے۔ یعنی اگر قربانی دینی ہے اور ہم مولا کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ اب وہ کہاں اور ہم کہاں، پہلے ہم ہیں، ہمیں ہر طریقے سے اپنی قربانی پیش کرنی ہوگی، تب ہم مولا کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اور مولا کے ناصر و مددگاروں میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے۔ ایک بات میرے دماغ میں نصرت کے حوالے سے ایک آتی ہے جو میں اگر آپ کا یہ سوال کا میں جواب دے سکا تو میں وہ عرض جی کروں، جی جی بسم یعنی اللہ۔ ہر وہ صفت ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جو اصحاب حسینین میں پائی جاتی تھی، جی کہ مولا سے قریب بری صفات کا حامل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا طیب و طاہر چشمہ ہے کہ ان سے وابستہ ہونے کے بعد تو آدمی ایسی پاکیزہ زندگی پر فائز ہو جاتا ہے کہ معصوم امام، صادق امام فرماتا ہے کہ تم پاک و پاکیزہ ہو، وطابت الارض التی فیہا دفنتم، جس زمین میں تم دفن ہو گئے وہ زمین بھی معلّہ بن گئی لیکن اور پاک و قبلہ پاکیزہ ہو گئی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے اور قربانی دینے سے پہلے تو معصوم نہیں ہے، نہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہونے کے بعد وہ ٹھیک ہے تابت الارض التی فیہا دفنتم، لیکن اس سے پہلے ان سے بھی گناہ ہوئے ہوں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے اس کی تو بات نہیں کر اصل سکتے۔ میں اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، امام علیہ السلام نے ایک جگہ پہ خاص ایک اس کی طرف وہ کیا ہے کہ اگر مثلا حقوق الناس کسی کے ہیں تو وہ نہیں ان آ کو سکتا، ان کو قریب نہیں ہونے دیا، بالکل، یا کسی کی گردن پہ اگر قرض ہے تو وہ چلا جائے چلے جاؤ ہمارے یہاں چلے سے، جاؤ، جی بالکل، جی جی، تو بالکل یہ بالکل، چیزیں بڑی اہم ہیں، بڑی ہے بالکل، یعنی یعنی یہ اگر آپ نے ویسے اچھے، جی ہاں جی یہ آپ نے اچھے نکتے کی طرف اشارہ کیا، یعنی گویا اصحاب حسینی میں نے اسی لیے آپ سے ذکر کیا کہ اصحاب حسینی کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک، ایسے بہت سے اگر ایسی سماجی یا سوشل یا دوسری ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ جن کو انجام آدمی نہیں دے سکا، وہ اصلا لشکر حسینی میں شامل ہی نہیں ہو سکا۔ جی بالکل یہ کرنا پڑے گا، یہ ایسے قرض ہے تو پہلے اپنے قرضے کی ادائیگی کروں، یہاں تک کہ پسر ساتھ سے بھی جب مولانا نے جنگ کو اس کو تلقین کیا ہے کہ جنگ مت کر، تو اس نے کہا مجھے یہ ہے فلاں ہے، تو مولانا نے دشمن کو بھی یہ کہا تھا کہ جا فلاں جگہ میں تجھے ایسی اتنی زمین دے رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، اور تو اپنے ضروریات زندگی اس سے فراہم کر۔ بالکل وہ آپ کی بات صحیح ہے، یعنی میں اس کے بالکل، یعنی اگر خدا نخواستہ یعنی
ہم کسی ایسے بری عادتوں کا شکار ہیں یا واجبات الہیہ کو ترک کرنے والے ہیں یا اللہ کے بتائے ہوئے محرمات الہیہ جو ہیں جن کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اس کو چھوڑے بغیر ہم یہ سوچیں مولا کے ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے گا، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہمیں ان کے پاس بھی آنے کے بعد مولا سب سے پہلے ہمیں اس سے مبرہ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تمام ذمہ داریوں کو آپ کو انجام دینے کے بعد آنا ہے۔ تو جو بھی صفات اور خصوصیات خصائص اصحاب امام حسین علیہ السلام، پاک بازی ہے، وعدہ وفائی ہے، محرمات الہیہ سے پرہیز ہے، واجبات الہیہ، امام کی معرفت ہے، جی اہم ترین نقطہ امام کی معرفت، حکم امام کی رعایت، اپنے جذبات کی قربانی، جو امام فرمان، کیوں امام حسین کے اصحاب اور دوسرا ائمہ اہل بیت کے اصحاب سے زیادہ؟ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ یہ کام کیجئے، جاؤ، وہ کہتے ہیں مولا وہ اس نے تو قرآن کو بیچ میں لے کے آیا ہوا ہے، قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیا، کہا میں کہہ رہا ہوں کروں، کہا کیسے، لا حکم الا اللہ، تو امام کو نہیں مان رہے، امام کی اطاعت نہیں کر رہے۔ بالکل رسول کے بعض اصحاب جنگ کے دوران آپ نے فرمایا کہ آپ اس پہاڑ پر موجود رہیں اور خبردار اگر جنگ جیت بھی جاتے ہیں تب بھی ادھر نہ ہو ورنہ نقصان ہو سکتا ہے، مگر جو بتایا گیا تھا اس کی پیروی نہیں کی اور معصیت کی، نافرمانی کی، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ تو نہ رسول کے اصحاب میں ایسے مرتبہ کے ہمیں صحابی ملتے ہیں اور نہ امام کے ایسے صحابی ملتے ہیں۔ حسین کے اصحاب کی کیا خصوصیت ہے؟ جو حکم امام ہے، بے شک، حکم امام کے بعد یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ کیوں، یہ کیسے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں حسین علیہ السلام کی نصرت کریں اور مولا کے، چونکہ مولا نے کہا حل من ناصرین ینصرنا، کون ہے میری، تو پھر اطاعت امام، امام کیا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ ہم امام سے کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کس انداز سے نصرت کرنی ہے، جی کیسے نصرت کرنی ہے۔ بالکل، تو اگر میں آپ کے سوال جی کا جواب دے سکوں تو جو ایک بات میرے دماغ میں آئی نصرت کے حوالے سے کہ ممکن ہے، اچانک ابھی دماغ میں آ گئی، جی ممکن ہے کوئی سوچے کہ امام حسین علیہ السلام مدد مانگ رہے ہیں تو ان کو مدد کی کہ کمزور ہیں؟ جی جی بالکل صحیح، کمزور ہی تو مدد مانگتا ہے، کمزور مدد جب اس سے خود کچھ نہیں ہو سکتا تب دوسرے کو دوسروں کی دعوت دیتا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں مدد کرو، فرض کیجئے کہ جس کی مالی مدد کی جاتی ہے وہ فقیر ہوتا ہے، جی جی بھئی وہ انسان جو اپنے ضروریات زندگی پوری نہ کر سکتا ہو اپنی انکم سے اور اپنے اخراجات سے، اپنے جی کمائی سے، تو دوسرے اس کی مدد کرتے ہیں، بالکل، نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں۔ جو بیمار ہے اس کی مدد کی جاتی ہے، اگر کسی سے کسی کی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو لوگ ساتھ اس کا کس وجہ سے دیتے ہیں کہ اگر اس کا کمزور ہے، ساتھ نہیں اپنا دفاع کمزور ہے، نہیں کر سکتا۔ تو مولا جو مدد مانگ رہے ہیں کیا کمزور ہے؟ کمزوری کسی بدولت مانگ رہے ہیں جو، اور دوسری یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مدد کرنے کے لیے بھی آ بھی جائے تو امام اس کی مدد سے بھی نہیں جیت سکتے، اگر خود نہیں جیت سکتے، الیاذ باللہ، جبکہ امام کو کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن جب خود شہید ہو رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس کو تھوڑا ایک زینہ اور اوپر لے کے چلے جائیں۔ جی مولا کہہ رہے ہیں کہ میں دین کی نصرت، تو کیا دین کمزور ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ خدا نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یا نحن انصار اللہ، جو نحن یا مثلا انصاری اللہ، کہ وہ جو مثلا حواری، ہاں بالکل، یعنی اللہ کیا کمزور ہے کہ وہ مدد مانگ رہا ہے؟ خدا مومنین سے کہہ رہا ہے قرآن مجید کی آیات بے میں، شک، ان تنصر اللہ ینصرکم وثبت اقدامک، وثبت اقدامکم، کیا بالکل، مطلب؟ اللہ کی جو تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد، تو کیا اللہ کمزور ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑے گی انسانوں سے نصرت کے مطالبے کی، اس سے نصرت مانگنے کی، اس کی مدد کی؟ جی یہ
نصرت جس کا استغاثہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور ہم سے اس کی نصرت چاہیے کہ کون ہے جو میری مدد کرنے والا ہے، وہ در حقیقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نصرت نہیں مانگی اپنے لیے، بلکہ امام چاہتے ہیں کہ جب تم ارادہ کرو گے ہماری مدد کرنے کا، ہماری نصرت کرنے کا، تو ہماری نصرت تمہارے شامل حال ہوگی اور تم نیکی کے راستے میں ثابت قدم رہو یعنی گے، تم خود اپنی مدد کرو گے. اپنی مدد کرو گے تم یعنی ایک بہترین مرتبہ اور مقام حاصل کرنے کے لیے یہ ایک راستہ ہے. جیسے حضرت امیر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اعینونی بورع واجتہاد، یعنی تقوی الہی اور مثلا کوشش کے ذریعے سے میں تم سے مدد مانگ رہا ہوں، تو مولا کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ یعنی مطلب یعنی تمہیں باورع بننا ہے، تمہیں تقوی کی منزلوں پہ فائز ہونا ہے، تمہیں یہ سب کرنا ہے، تو گویا یہی میری مدد ہے، یہی میرا یعنی گویا مدعا ہے اور یہی میرے پیش نظر ہے. تو جس طریقے سے خدا کمزور وہاں نہیں ہے، جی جی، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا فوراً. تو وہ اگر کمزور ہوتا تو وہ کیسے مدد کرتا ہے پھر؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، یعنی جب تمہارے اندر جذبہ نصرت الہی ہوگا تو تمہارے جو پائے ثبات میں لغزش آ سکتی تھی، اللہ اس لغزش کو بھی ختم کرے گا. ایسے ہی امام حسین علیہ السلام کی نصرت در حقیقت ہماری آپ کے بقول ہماری اپنی ہی نصرت ہے، ہمارا دین پہ ثبات قدم ہے اور ہمارے زندگی بہترین زندگی بننے کے. بالکل قبلہ، بہت شکریہ. آج کی تاریخ جو ہے 7 محرم ہے، اور ہمارے یہاں جو یہ تاریخ ہے یہ شہزادہ قاسم سے منسوب ہے. آپ سے گزارش کریں گے کہ جو ہمارا کچھ وقت بچا ہے اس میں آپ شہزادہ قاسم کے حوالے سے کچھ ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے بیان فرمائیں. امام حسین علیہ السلام کا انتہائی کم سن اور غیرت مند ناصر و مددگار ہے جناب قاسم. اللہ 7 محرم کو ہم حضرت قاسم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ مناتے ہیں اور آپ کے مصائب پڑھتے ہیں اور آپ کی مصیبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آج کی تاریخ شہید ہوئے، جیسے اور دوسرے شہداء بھی. جناب اون محمد کا تذکرہ ہم نے 5 محرم کو کیا، کل ہم نے جناب علی اکبر کا تذکرہ کیا، یا اس سے پہلے اصحاب امام حسین کا. تو یہ نہیں کہ یہ ان کی شہادت کی تاریخیں ہیں، نہیں، سب کی شہادتیں کربلا میں ہوئی ہیں. یہ اتنی مصیبت و آلام والے تذکرے ہیں کہ ہم تو ایک دن میں ان کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. اس تذکرے کے لیے ہم نے دن بانٹ رکھے ہیں. آج کا جو خصوصی واقعہ ہے، جو خصوصی آج کے حالات ہیں 7 محرم کے، یہ اہل حرم پہ خود 7 محرم انتہائی شاق دن ہے. آج کے دن پانی ختم ہو چکا تھا. خیر 4 محرم کو خیمے ہٹ جاتے ہیں، اس کے بعد اچھا ہٹائے کیوں گئے خیمے؟ اسی لیے تو ہٹائیں گے تاکہ آبودانہ ان تک نہ پہنچ سکے. اور 7 محرم سے تو پانی تھا نہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے. تو یاد نئی مصیبتوں کا آغاز ہے اہل کربلا کے لیے. انہی میں سے حضرت قاسم بھی ہیں، کم سن ہیں. جناب قاسم علیہ السلام شب عاشور جب مولا نے اپنے اصحاب و انصار کی آزمائش کر لی اور پھر آپ نے ان کی سند دے دی ان کو کہ تم سب سے میرے بہتر اصحاب ہو، اور سب کے نام بھی بتائے اور جنت میں ان کے مقامات کی بھی ان کو زیارت کرائی، دیدار کرایا. اور اس فہرست میں جب جناب قاسم کا نام نہیں تھا اللہ تو وہ خیمے کے کونے میں جا کے رونے لگے. ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا میرا نام نہیں ہے. تو ماں نے دلاسا دیا، سمجھایا. اچانک یاد آیا کہ جب آپ کے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے شانے پر انہوں نے کچھ تعویذ باندھا تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت کا وقت آیا تو اس کو پڑھ کے دیکھ لینا. تو اس میں لکھا تھا اپنے بھائی کو نام کہ ادرک امّا کا، اے قاسم جب میرے بھائی اور آپ کے چچا مصیبت کا شکار ہوں تو ان کی مدد کیجیے گا.
یہ خوشی سے آنسوؤں کو پہنچا اور خوشی خوشی امام کی خدمت میں پہنچے. مولا نے گلے لگایا اور لگانے کے بعد کہا بیٹا آنکھوں سے لگانے کے بعد خط کا کہا بیٹا میرے لال یہ میرے بھائی کی تحریر نہیں، یہ تو تم نے موت کا پروانہ لے کر لے جا. میرے لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جی کہا شہد سے زیادہ شیریں. یہ وہ جواب ہے کربلا کے اس کم سن غازی شہزادے مجاہد کا جو تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے. موت سے شہد سے زیادہ شیریں. امام علیہ السلام نے جواب سنا، آپ ہنسے اور کہا میں تو تمہاری آزمائش کر رہا تھا اور تمہارا بھی نام یقیناً شہدائے کربلا میں ہے. تم ہی نہیں، اللہ اکبر. تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. جو قاسم اپنی شہادت کا ذکر سننے کے بعد جی انتہائی مسرور اور بے انتہا خوشی کے محسوس کر رہے احساسات تھے. ان کے چہرے سنوائے تھے. جیسے الزور کا نام سنا چہرہ حورنق ہو گیا اور وہ غیرت بنی ہاشم نے جوش مارا اور پلٹ کر آپ نے پوچھا کہ امو جان کیا اشقیہ خیمے میں آ جائیں گے؟ اس لیے کہ بچہ تو میدان میں ابھی چلتا نہیں، وہ تو اصغر تو 6 مہینے کے ہیں. کہا نہیں، مولا نے بتایا کہ اپنے ہاتھوں جو بھی لے کر جاؤں گا اور وہاں پر علی اصغر کی قربانی ہوگی. یہ غیرت تھی جناب قاسم علیہ السلام. میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت قاسم کی بارگاہ میں آپ کو تو اطمینان دلا دیا شہزادے مولا نے کہ نہیں، میں اپنے ہاتھوں پر اپنی گود میں اپنی آغوش میں علی اصغر کو لے کر جاؤں گا اور ان کی قربانی پیش کروں گا. اللہ لیکن شہزادے ادھر آپ گئے ہیں اور آپ کے جد گئے ہیں، آپ کے اموں کی شہادت ہوئی ہے. اشقیہ نے وہ سب کچھ اہل حرم کے ساتھ مظالم روا کیے، ان کے سروں سے چادریں چھینی ہیں اور خیام میں آگ لگائی ہے، بے مقنع چادر کیا ہے جس کو کوئی انسان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی. آپ تو بنی ہاشم. بہرحال جناب قاسم نے اپنی شہادت کی خبر پانے کے بعد کل کا انتظار کیا اور اب صبح عاشور سے لے کر وقت شہادت تک اس انتظار میں ہے کہ کسی طریقے سے اپنی جان اپنے ام بزرگوار پر قربان کریں. اور جب وقت آتا ہے تب بھی جتنا میرا مطالعہ ہے مجھے ملتا ہے کہ جتنی زحمتیں حضرت قاسم کو اٹھانی پڑی ہیں میدان کربلا میں جانے کے لیے، مولا سے اجازت لینے کے لیے، کسی شہید کو نہیں اٹھانے. کسی طریقے سے مولا امام حسین حضرت قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. یہاں تک کہ یہ ملتا ہے کہ جب حضرت قاسم کو یقین ہو گیا کہ اب میں بزرگوار جنگ کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں تو آپ نے ایک مرتبہ مولا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑا ہے اپنے ننھے ہاتھوں سے. اس کے بعد آپ مولا امام حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، کہتے چچا پڑھنے کی اجازت دے دی. کلیجے سے لگاتے ہیں. مولا امام حسین علیہ السلام اور چچا بھتیجے اتنا روئے کہ غش طاری ہو گیا. اور پھر جب مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے غش سے پھر ان کو کیسے حضرت عباس نے، کیسے بی بی زینب نے، کیسے حضرت علی اکبر نے مولا کو غش سے افاقہ دلایا ہوگا. جب اجازت مل جاتی ہے حضرت قاسم جاتے ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام کو ذرہ برابر سکون اور اطمینان حاصل نہیں حضرت قاسم کے جانے کے بعد. اور جب آخری آواز بلند کرتے ہیں حضرت قاسم تو مقاتل لکھتے ہیں کہ اس انداز سے امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کی طرف بڑھے جیسے بھوکا شیر اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے. دشمن یہ سمجھا کہ شاید قاسم کی وجہ سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب جو اس نے بھاگنا چاہا ہے تو قاسم گھوڑوں کے بھاگنے کی صورت میں زمین کربلا پر جو گرے ہیں اور ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے، تو زندگی میں ہی آپ ہمارے صبح اسپا ہو گئے. اور جب بھی گھوڑے کے ٹاپیں آپ پر پڑتی تھی تو چچا کہہ کر بلاتے تھے. اور جب بھی پہنچے تو قاسم
زندگی کے بعد بھی جناب آپ کا جسم اطہر بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور بھی جناب قاسم اس دنیا سے جا چکے تھے. بس سرہانے بیٹھ کر یہ مرثیہ پڑھا ہے مولا حسین نے، یہ گریہ کیا ہے کہ میرے بیٹا، میرے لال قاسم، تمہارا چچا شرمندہ ہے، تم نے اسے مدد کے لیے بلایا لیکن وہ جب آیا تو تمہارا ایک کام نہ ہو سکتا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. قبلہ بہت شکریہ، خدا آپ کو سلامت رکھے. واقعا آپ کی زحمات خداوند مطالب حسن وجہ قبول فرمائے انشاءاللہ. محبان اہل بیت اور عزاداران سید الشہداء میں انشاءاللہ ہم سب کو شمار ہوں. اللہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. ناظرین، آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں. آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ آخر میں حضرت قاسم علیہ السلام کے حوالے سے تھی، اور اس سے پہلے جو گفتگو رہی وہ نصرت دین کے حوالے سے تھی. ہماری سب کی ذمہ داری ہے دین کی نصرت کرنا، دین کی مدد کرنا. لیکن دین کی مدد کیسے کریں گے؟ دین کی مدد اسی طریقے سے کریں گے کہ ہمیں دین کے اوپر عمل کرنا ہے. جتنا ہم دین کے اوپر عمل کریں گے اتنا ہی ہم ناصرین میں ہمارا شمار کیا جائے گا. جیسا کہ مولا کائنات کی سفارش جس کو میں نے پیش کیا، امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو، اگر ہمارے مشن کی مدد کرنا چاہتے ہو تو تم اپنی اصلاح کرو. اعینونی بورع، ورع اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کرو. آج ہم مدد کس کی کر رہے ہیں؟ جو حسین زمان ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. وہ منتظر ہے ہمارے. جس دن ہم تیار ہو جائیں گے اس دن امام تشریف لے آئیں گے. امام کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے کہ انہیں کسی مکمل ہونے کی ضرورت ہے اس کے بعد وہ تشریف لائیں گے. ان کے یہاں تمام شرائط موجود ہیں. اب وہ منتظر ہیں تو اپنے جانثاروں کے، اپنے سپاہیوں کے منتظر ہیں. اور وہ ہمیں، جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے. جہاں اس نے ہمیں یہ معرف حاصل کرنے کی توفیق دی ہے، یہ تذکرہ جو ہو رہا ہے، یہ معرف اہل بیت جو بیان ہو رہے ہیں، انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے اوپر عمل بھی کر سکیں، تاکہ اہل بیت اطہار کے سامنے، امام حسین علیہ السلام کے سامنے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سامنے ہم سرخ رو ہو سکیں. ناظرین، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ. جو حال دل کا ہے نہ سنو گے حسین سے، جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے. تم جا رہے ہو چلتی ہے سینے پہ برچھیاں، کس طرح جانے دوں تمہیں نیزوں کے درمیان. آئے نہ زخم چاند سے سینے پہ میری جان، جانے پہ دردوا، جانے پہ دردوا بھی نہ لوگے حسین سے. جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے. تم جاتے ہو تو جاؤ مگر اتنا رہے خیال، سینے کے سامنے سے نہ ہرگز ہٹے یہ ڈھال. نیزہ کوئی کلیجے پہ آئے نہ میرے لال. تم حال دل بھی کہہ، تم حال دل بھی کہہ نہ سکو گے حسین سے.
جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے۔ تنہا ہو تم یہاں تو وہاں لاکھوں اشقیاء، پیاسی تمہاری خون کی ہے یہ بانی جفا۔ ایک شور ہے کہ آتا ہے ہم شکل مصطفیٰ، اے چاند بدلیوں، اے چاند بدلیوں میں چھپو گے حسین سے۔ جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے۔ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے بار بار، کس طرح آئے ماں کو پھوپھی کو تیری قرار، چوکھٹ پہ بیٹھی صغرا بھی کرتی ہے انتظار۔ ہم خط میں کیا لکھیں، ہم خط میں کیا لکھیں نہ کہو گے حسین سے۔ جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے۔ تم اپنے ساتھ باپ کی بینائی لے چلے، قوت کمر کی پہلے ہی عباس لے گئے، بیٹا غریب باپ بلا کے طرح جیے، تم بھی نگاہ پھیر، تم بھی نگاہ پھیر چلو گے حسین سے۔ جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے۔ برچھی جگر پہ کھا کے جو اکبر گزر گئے، شہ کہتے تھے ثمر یہی لاش جوان پہ، تم بھی پدر سے جاتے ہوئے لال روٹھ کے، سینے سے کیا نہ اٹھ، سینے سے کیا نہ اٹھ کے لگو گے حسین سے۔ جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے۔